وہ کرامات جن کا بیان قرآن کے دامن میں موجود ہے اس کا انکار بھی کفر ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کا انکار لازم آئے گا۔ حدیث متواترہ میں اگر کسی کرامت کا ذکر ہے تو اس کا انکار بھی کفر ہوگا، لیکن کوئی ایسی حدیث متواتر نہیں ہے جس میں کسی کرامت کا بیان ہو۔ البتہ احادیث مشہورہ ضرور ہیں، اور ان کا انکار کرنا بھی جو ہے وہ گمراہی ہے۔ باقی مسلمہ بزرگ جو ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا بھی محرومی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے بارے میں گمان ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی اقرار یا انکار کرے تو اس کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید کے اندر جن کرامات کا ذکر ہے، مثال کے طور پہ یہ سورہ آل عمران میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت کا ذکر ہے۔ یہ عظیم المرتبت خاندان تھا، اور حضرت حنہ سلام اللہ علیہا یہ حضرت عمران کی زوجہ ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور صبر شکر کر کے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ دوپہر کے وقت ایک دن حضرت حنہ صحن میں چارپائی پہ تشریف فرما تھی کہ آپ نے دیکھا کہ جو درخت ہے صحن میں اس کے اوپر ایک چڑیا نے بچے نکالے ہوئے ہیں۔ تو چڑیا کہیں سے اڑ کے جا کے کوئی دانا لے کے آتی ہے، تو بچہ چونچ کھولتا ہے اور چڑیا اس کے منہ میں وہ دانا ڈالتی ہے۔ جب بچے کے ساتھ ماں کے اس پیار کو دیکھا تو حضرت حنہ کا دل چوٹ کھا گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ مالک، اگر تو مجھ کو اولاد عطا کر دے، جب تو نے جانوروں کو بھی اولاد عطا کی ہے، تو میں تیرے گھر کے لیے اسے وقف کروں گی۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ منت مان لیتا کہ مجھے اولاد دے دے تو پہلی اولاد جو ہے وہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگا دوں گی۔ اور بیت المقدس کے آس پاس 300 حجرات تھے جس میں اس طرح کے بچے تھے جو وقف کیے گئے تھے عبادت کے لیے، ماں باپ نے جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمور کر دیے تھے۔ تو حضرت حنہ نے بھی دعا مانگی۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت حنہ سلام اللہ علیہ امید سے ہو گئیں۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب حضرت عمران کی بیوی نے کہا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، فتقبل منی، تو اس کو میری جانب سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فلما ودعتها قالت رب انی ودعتها انثی، ہوتا یہ تھا جو منت مانتا اللہ اسے بیٹا دیتا، وہ پہلا بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتا، لیکن یہاں ماجرا یہ ہوا بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی۔ تو کہا کہ مالک یہ تو بیٹی ہے۔ ارشاد فرمایا واللہ اعلم بما ودعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا، ولیس الذکر کالانثی، اور کہا کہ جس طرح کی بیٹی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے، تجھے جو پاک بیٹی دی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس کا نام کیا رکھا؟ مریم سلام اللہ علیہا۔ خیر بیٹی جب اس عمر کو پہنچی کہ بیت المقدس کی مجاورت کے لیے اسے وقف کیا جائے تو پریشانی بن گئی کہ وہاں 300 حجرے ہیں اور وہاں مرد حضرات ہیں، تو وہاں ایک نو عمر بیٹی کو کیسے رکھا جائے، اور منت تھی کہ ماری۔ تو جب پریشانی بنی تو یہ طے کیا کہ کسی عمر رسیدہ شخص کی کفالت میں حضرت مریم کو دیا جائے اور وہ ان کی دیکھ بھال رکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، ایک حجرہ مختص کر دیا جائے جس میں وہ رہیں۔ اب جب یہ کہا گیا کہ کوئی بوڑھا شخص، کوئی عمر رسیدہ شخص اس بیٹی کی خدمت کے لیے آمادہ ہو تو رابطہ کرے، تو عظیم المرتبت خاندان کی شہزادی تھی، تو بہت سارے لوگوں کی آرزو تھی کہ یہ سعادت ہمیں ملے۔
جب لوگ زیادہ ہو گئے تو پھر مسئلہ بن گیا اب کس کو انکار کریں اور کس کے سپرد کیا جائے. تو وہ قرآن ایک دوسرے مقام پہ بتاتا ہے. پھر اقلام ڈالی گئی، قرہ ڈالا گیا، تو قرہ فال نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام، جو رشتے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خالو بھی لگتے تھے، اور 120 سال عمر تھی، اور ان کی زوجہ کی عمر تھی 99 سال، اور اولاد ان کے پاس بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ بیٹی ہم لے لیتے ہیں اور اس کی خدمت بھی کریں گے اور اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھیں گے. بیت المقدس میں ایک حجرہ تیار کر دیا گیا جس میں حضرت مریم کو مصلی بچھا کے پیش کیا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کا پورا خیال رکھتے ہیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا رات کو قیام کرتی ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. سحری اور افطاری کے وقت یہ انہیں کھانا پہنچاتے ہیں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. حضرت زکریا کے ذمے کفالت آ گئی. اب وہ کہیں جانا ہوتا تو دروازہ حجرے کا باہر سے بند کر دیتے، تالا چڑھا دیتے اور تشریف لے جاتے. واپس آتے تو تالا کھولتے اور سحری افطاری کے کھانے انہیں پہنچاتے. ایک دن وہ کہیں دور گئے تھے، واپس پلٹتے ہوئے تاخیر ہو گئی اور افطاری کی گھڑیاں قریب آ گئیں. خیر جب پہنچے تو جلدی سے انہوں نے دروازہ کھولا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب اس حجرے میں حضرت زکریا داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو کیا دیکھا؟ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ایک پھلوں کا وہاں موجود ہونا کہ دروازہ بند ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، پھر پھل بھی بے موسم. وجد عندہا رزقا، حیرت زدہ ہو گئے. قال یا مریم انا لک ھذا، کہا مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ حیرت میں ڈوب گئے نا کہ دروازہ بھی مقفل ہے اور پھل بھی بے موسم ہے. تو برجستہ کہا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ میرے رب نے مجھے دیے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کی عطا فرماتا ہے. اب حضرت زکریا کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی اور عمر 120 سال ہو گئی تھی. بیوی کی عمر ایک کم 100 سال تھی. اب تو وہ عمر کا موسم بھی بیت گیا تھا، اولاد کا موسم بھی گزر گیا تھا. لیکن جب یہاں بے موسم پھل دیکھے نا تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا اور کہا مالک جب تو انہیں بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ قرآن بتاتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی ستھری اولاد عطا کر دے. جب بے موسم پھل دیکھے تو دل چوٹ کھا گیا. کہا مالک تو اپنی اس بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد دے دے. اب یہاں 1 منٹ کے لیے میں رکنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا. آج ہم بزرگوں کے ڈیروں پہ جا کے اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ تھوپ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت زکریا پیغمبر ہو کے دعا وہاں مانگ رہے ہیں جہاں اللہ کی ولیہ ہے، اور دعا بھی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں. معلوم ہوا جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہوئی نظر آئیں وہاں دعا مانگی جاتی. تو حضرت مریم کے حجرے میں جب بے موسم پھل دیکھے تو اللہ کی رحمتوں کا یقین ہوا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پیغمبر ہونے کے باوجود دامن پھیلا دیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک جب تو اپنی بندی کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے رزق نہیں دے سکتا؟ تو معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی ہوئی محسوس ہوں وہاں دعا مانگی جاتی ہے. اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ کی رحمتیں نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہیں. اس لیے ہم اہل اللہ کے پاس جا کے دعا مانگتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے وہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن جہاں اس کی رحمتیں اتر رہی ہوں وہاں قبول جلدی ہوتی. سنتا وہ ہر جگہ ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں دعا مانگنا اللہ کے قہر و غضب کو جوش میں لانے کے مترادف ہوتا ہے.
اگر کوئی شخص برائی کے وقت بسم اللہ شریف پڑھے، جوا کھیلنے سے قبل، شراب پینے سے قبل، بدکاری سے قبل بسم اللہ شریف پڑھے تو علماء کہتے ہیں کافر ہو گیا، اس نے توہین کی اللہ کی، اس لیے کہ یہ موقع دعا کا نہیں تھا، یہ تو پناہ کا موقع تھا۔ یہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحمت کا موقع نہیں ہے، یہاں اس کی بڑائی بیان کی گئی ہے، تو موقع کی مناسبت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ سینما گھر میں تصویریں تھرک رہی ہوں اور سکرین پہ نظریں جمی ہو اور کوئی وہاں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ لے تو کیا اس کی دعا مستجاب ہوگی؟ مانگا تو اللہ سے ہے لیکن وہ موقع قبولیت کا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ جائیں حرم میں حج کے لیے تو بطن محصر کے قریب سے جب گزرتے ہیں آپ، یہ وہ جگہ ہے جہاں صحاب فیل پر پتھر برسے تھے اور ان کی ہاتھیوں کو برباد کیا گیا تھا، تو وہاں حکم ہے کہ بھاگ کے گزر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا قہر اترا تھا، تو وہاں کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگنی، وہاں سے گزرتے ہوئے پناہ مانگنی ہے۔ تو کہیں دعا مانگی جاتی ہے، کہیں پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو جہاں دعا مانگنے کا موقع ہوتا ہے وہاں ایک مانگو کروڑ ملتا ہے، اور جہاں پناہ مانگنے کا موقع ہوتا ہے وہاں دعا نہیں مانگی جاتی۔ تو جب اللہ کی رحمتیں اترتی ہوئی محسوس کی تو حضرت زکریا باوجود نبی ہونے کے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو دعائیں سننے والا ہے، مجھے بھی ستھری اولاد دے دے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ وحی آئی کہ میرے پیغمبر تم یہاں کھڑے ہو کے دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ تم صخرہ کے پاس آؤ، بیت المقدس کے اندر آؤ، ولیہ کے حجرہ میں کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ لیکن یہ نہیں ہوا، بلکہ ہوا کیا؟ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ حجرے میں کھڑے ہو کے ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ تو یہ بے موسم پھلوں کا حجرہ مریم میں موجود ہونا یہ کرامت ہے اللہ کی ولیہ کی، اور یہ قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ سورہ نمل اٹھائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، اور وہ بالکل شہر سے باہر، اپنی زبان میں ہم بائی پاس کہہ سکتے ہیں، بائی پاس پہ آ چکی تھی، تو کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ تو ایک جن کھڑا ہو گیا، میں لے کے آتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے، اور مجلس برخاست ہوتی تھی دوپہر کے وقت اور یہ صبح کا وقت تھا۔ اس نے کہا میں دوپہر تک لے آؤں گا۔ بہت بڑی بات تھی، تخت بلقیس کوئی کھلونا تو نہیں تھا کہ جیب میں ڈال کے لے آنا ہے۔ 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، اور شرعی ہاتھ جو ہے وہ کونی تک ہوتا ہے، تو 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، کئی ہاتھ موٹا، زمین میں گڑا ہوا، لوہے اور قیمتی دھاتوں کا بنا ہوا، اور اس کے اطراف میں 7 جو ہے وہ حصار تھے، 7 چار دیواریاں تھیں، ہر 4 دیواری پر تالا لگا تھا، پہرے دار کھڑے تھے، اور اتنا بڑا تخت، اور فاصلہ کتنا تھا؟ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ تو جن نے کیا کہا؟ میں دوپہر تک لے آتا ہوں۔ کتنی بڑی بات تھی، لیکن کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا۔ اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بہ، حضرت میں حاضر کرتا ہوں، تم کتنی دیر لگاؤ گے؟ یہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے۔ کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا، جب بنی اسرائیل کے ولیوں کو یہ شان دی ہے رب نے، تو امت مصطفیہ کے ولیوں کی شان کیا ہوگی؟ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں، سرخیل ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ بہت سارے لوگ تھے،
جو ہجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی۔ تو وہ سیدھی سادی خاتون تھی، اس نے پوچھا کہ یہ جو پیران عظام ہیں ان سے نسبت قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہا یہ دنیا آخرت کی برکتیں ملتی ہیں اور اوکھے ویلے کم بھی آ جاتے ہیں۔ خیر وہ نیک پہلے ہی تھی، جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محل میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی۔ اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں اور وہاں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتی۔ اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا؟ خیر اس کو چھت پہ لے گئے۔ جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئن للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ کس جہان کی باتیں سنا رہے ہو، ایسا کیسے ممکن ہوا؟ میں کہتا ہوں بتاؤ نا، وہ تخت بلقیس بنی اسرائیل کا ولی کیسے لے آیا؟ تو جب اللہ نے بنی اسرائیل کے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے تو محمد عربی کے ولیوں کو کتنی طاقت عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ قرآن پڑھے، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان اپنے پاک بندوں کا ذکر کیا جو اپنا دھرم بچانے کے لیے شہر چھوڑ گئے تھے، اور پھر جب چلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا تھا اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا، اور پھر غار کے دھانے میں 300 سال کے قریب سوئے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا اور اس کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی بیان کیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، ان کا کتا غار کے دھانے پہ بازوں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ اچھا یار، ذات کا کتا ہو اور اللہ ذکر قرآن میں کرے، نہ صرف ذکر کرے، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کرے، اس کی حیات جلوس کو بیان کرے۔ قرآن کا تو ایک لفظ سراپا ہدایت ہے نا، تو مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا گیا ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جو میرے ولیوں کے سنگ جڑ جائے، ذات کا کتا بھی ہو تو قابل ذکر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، تو یہ وہ کرامات ہیں اولیاء کی جو قرآن کے دامن میں موجود ہیں۔ تو یہ اس کا من حیث الکرامت نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اولیاء اللہ کے وجود سے کرامات کی نفی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشکل ہے پہچاننا کرامت اور استدراج میں فرق۔ اس لیے ہمارے ہاں جو معیار دیا گیا ہے وہ ہے ایمان اور تقوی۔ اب ایمان اور تقوی متحقق ہو گیا کسی کا، تو پھر اس سے اگر کوئی ایسا خرق عادت عمل ظاہر ہو تو پھر اس کو کرامت کہہ لیں گے۔ لیکن اگر یہاں ہم کچھ طے نہ کر سکے تو پھر اگلا مرحلہ ہم طے نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں ایمان اور تقوی سے کسی کو پرکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب ہم یہ معیار بنا لیں گے تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے اور ہم جو ہے وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک سادہ سا کلیہ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا۔ باقی اس کے بعد پھر ان کو کرامات عطا کی جاتی ہیں، ان کو برکات دی جاتی ہیں، بلکہ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمت ربانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ولی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اس درجے پہ فائز المرام ہیں، اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم اور آگہی نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں خود تو معلوم نہیں ہوتا
اللہ مخلوق کے دل میں ان کا پیار ڈال دیتا ہے اور لوگوں کا غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا مقرب ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اسے خود تو معلوم ہوتا ہے لیکن لوگوں تک اس کی آگہی نہیں پہنچتی۔ اور چوتھے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم صاحب ڈیوٹی ہیں، اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، اور لوگوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے رجحان پیدا کر دیتا ہے۔ تو کہا یہ جو چوتھا طبقہ ہے یہ انتہائی مؤثر طبقہ ہے اور خلق خدا کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ سب سے زیادہ کام کر سکتا ہے۔ تو باقی ہمارے ہاں چونکہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے ذریعے سے ہدایت انسانی کا کام لیا جاتا ہے، تو جب اگر اللہ کے بندوں سے ہم دور ہٹ جائیں گے تو ہم بہت سارے اپنے لیے محرومیاں اکٹھی کر لیں گے۔ تو وہ کیسے ہوگا کہ ہم بہت سارے 2 نمبر لوگوں سے دھوکہ کھائیں گے اور دھوکہ کھانے کے بعد پھر ہم اصل سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، جس طرح بہت سارے طبقات ہیں۔ یعنی ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے ہر ایرے غیرے کو مان لیا ہوا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے ان لوگوں کو دیکھ کر کے حقیقتوں کا انکار کر دیا ہے۔ تو جنہوں نے ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی عقیدتیں برباد کی ہے وہ بھی برباد ہو گئے، اور جنہوں نے ایسے لوگوں کے روپ کو دیکھا اور حقیقت کا انکار کر دیا وہ بھی اولیاء اللہ کی وجود کی برکتوں سے محروم ہو گئے۔ تو ہمیں آنکھیں کھول کر جینے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کے جو کامل بندے ہیں وہ 2 صفات سے مالا مال ہیں، ایمان اور تقوی۔ تو جہاں آپ کو ایمان اور تقوی بدرجہ کمال ملے تو وہاں محبتوں کا رشتہ اور ربط قائم کر لیں تاکہ ان برکات سے محروم نہ رہیں اور وہ رحمتیں آپ کو نصیب ہو سکیں۔ دوسری جانب ہر وہ منہ دراز، ہر وہ شریعت کا باغی، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن جو اس روپ کے اندر، اس لباس کے اندر آ کے لوگوں کی عقیدتیں لوٹتا ہے اور اس کے عمل سے، رویے سے، طرز زندگی سے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، تو ہم کبھی بھی اس کو نہ سپورٹ کریں اور نہ اس کی قربت میں بیٹھیں، بلکہ وہ جس طرح اللہ کا ولی باطن کی بہتری کی ضمانت ہے وہ اس طرح باطن کو اجاڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر زیادہ تر ایسے لوگ موجود ہیں جو حقیقت کا روپ دھار کر کے بہروپیے لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر روز کوئی نہ کوئی تصویر گھوم رہی ہوتی ہے، کوئی شریعت کا باغی، کوئی عورتوں سے بغل گیر ہو رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ عجیب دمال ڈال رہا ہے اور عجیب چکر بازیاں کر رہا ہے اور وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جاہل لوگ ان کو ماننے کے لیے معاشرتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں آنکھیں کھول کر جینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں راستے خطرناک راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہے وہ 2 نمبر لوگوں کے مکر میں، ان کے دجل میں، ان کی تلبیسات میں آ جانا اور ان کے پھندے میں اور ان کے عقیدت کے زمرے میں داخل ہو جانا اپنی آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ جو ان لوگوں سے بدظن ہو کر کے حقیقتوں کا منکر ہو بیٹھے، تو وہ بھی اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دونوں آنکھیں کھول کے جینے کا فن جان لیتے ہیں اور دنیا کے اوپر اچھے برے کی پہچان کرنا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی رہتے ہیں۔ تو ہم نے راہزنوں کو، چوروں کو، چوکیداروں کو پہچاننا ہے کہ چور کون ہے اور چوکیدار کون ہے، اور اگر یہ ہم پہچان لیں گے تو پھر ہم اپنا گھر بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنی آبرو بھی اور اپنا دین بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یقیناً ہم نقصان میں ہی مبتلا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ آل عمران کے اندر خاص طور پہ حضرت مریم کے حوالے سے یہ ذکر کر کے اہل اللہ کے وجود کی برکتوں کو بیان کیا اور ان کی قربت میں بیٹھ کے جو دعائیں کی جاتی ہیں ان کی قبولیت کا بیان فرمایا۔